سلسلہ ارطغرل غازی وہ شخص جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ اس زمانے کی داستان ہے جب زمین پر سلطنتیں صرف تلوار سے نہیں خون سے لکھی جاتی تھیں، جب ایشیا کی فضائیں منگولوں کی دہشت سے لرز رہی تھی، جب بغداد کے مینار خوف سے ڈوبے ہوئے تھے، جب صلیبی لشکر بیت المقدس کی سمت بڑھ رہے تھے اور جب مسلم دنیا اپنے ہی زخموں سے چور تھی۔ ایسے تاریک عہد میں وسط ایشیا کے بے آب و گیار میدانوں میں ایک قبیلہ اٹھا جس کے پاس نہ سونے کے خزانے تھے، نہ عظیم قلعے، نہ لاکھوں کی فوج، مگر ان کے پاس ایک چیز تھی، ایمان۔ اور اس ایمان کی قیادت ایک ایسا مرد کر رہا تھا جس کا نام بعد میں صدیوں تک تاریخ کے اوراق پر آگ کی طرح لکھا گیا، ارطغرل غازی۔ وہ شخص جس نے صرف جنگیں نہیں لڑی بلکہ ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 600 برس تک دنیا کے افق پر سورج بن کر چمکتی رہی۔ یہ کسی افسانے کی کہانی نہیں، یہ تاریخ کے سینے میں دفن وہ حقیقت ہے جسے وقت بھی مٹا نہ سکا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ارطغرل واقعی ویسا ہی تھا جیسا ڈراموں میں دکھایا گیا؟ کیا وہ صرف ایک جنگجو تھے یا ایک ایسا مدبر جس نے ٹوٹی ہوئی امت کو نئی امید دی؟ آج ہم پردہ اٹھائیں گے اس تاریخ سے جسے صدیوں نے اپنے اندر چھپا رکھا ہے۔ سلسلہ ارطغرل غازی، قسط نمبر 1، خون، برف اور ہجرت۔ تاریخ کے اوراق پر کچھ زمانے ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں انسان یاد نہیں کرتا بلکہ ان سے خوف کھاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ایشیا کی فضاؤں میں بارود نہیں، موت اڑتی تھی، شہر جل رہے تھے، مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بھاگ رہی تھی، سلطنتیں اپنے ہی ملبے تلے دفن ہو رہی تھیں، اور انہی تاریک دنوں میں برف سے ڈھکے وسط ایشیا کے میدانوں میں ایک قبیلہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، کائی۔ ایک ایسا قبیلہ جو دولت میں غریب تھا مگر غیرت میں بادشاہ تھا۔ 13ویں صدی کا آغاز دنیا کے نقشے پر ایک قیامت بن کر اترا۔ مشرق سے ایک ایسی طاقت ابھری جس نے رحم کو کمزوری سمجھا، منگول۔ چنگیز خان کا نام سنتے ہی شہر دروازے بند کر لیتے تھے اور سلطنتیں اپنے خزانے زمین میں دفن کر دیتی تھیں۔ بخارا، سمرقند، مرو، نیشاپور علم کے شہر راکھ بن چکے تھے۔ کائی قبیلے کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اوغوز ترکوں کے 24 قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا کائی، جس کا نشان تھا 2 تیر اور 1 کمان۔ یہ لوگ زمین کے مالک نہیں تھے مگر میدانوں کے سلطان ضرور تھے۔ ان کی زندگی گھوڑوں کی پیٹھ پر گزرتی تھی اور ان کی عزت تلوار کی دار سے بچائی جاتی تھی۔ منگول صرف شہر نہیں جلا رہے، وہ نسلیں ختم کر رہے تھے۔ سلمان شاہ نے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے خطاب کیا، اگر ہم نے وقت پر فیصلہ نہ کیا تو کائی کا نام صرف کہانیوں میں رہ جائے گا۔ سلمان شاہ ایک بوڑھا مگر بصیرت رکھنے والا سردار، وہ جانتا تھا کہ کبھی کبھی بہادر تلوار اٹھانے میں نہیں بلکہ اپنی قوم کو زندہ رکھنے میں ہوتی ہے۔ اور انہی نوجوانوں میں ایک چہرہ ایسا بھی تھا جسے اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا مگر وقت اسی کے نام سے پہچانا جانے والا تھا، ارطغرل غازی۔ ارطغرل دشمن کی ٹولی شمالی پہاڑوں کے قریب دیکھی گئی ہے۔ ایک نوجوان سپاہی نے ارطغرل کی طرف دیکھ کر کہا، ارطغرل تلوار اس وقت تک بیکار ہے جب تک عقل اس کی رہنمائی نہ کرے، پہلے انہیں دیکھو پھر وار کرو۔ وہ صرف بہادر نہیں تھا، وہ سوچتا بھی تھا، اور یہی چیز اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔
بالآخر وہ دن آ پہنچا جب کائی قبیلے نے اپنی سرزمین چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ صرف ہجرت نہ تھی، یہ اپنی پوری تاریخ کو پشت پر لاد کر نکلنے کا سفر تھا۔ کیا ہم کبھی واپس آئیں گے؟ ایک بوڑھی خاتون نے سوال کیا۔ سلمان شاہ، وطن صرف زمین سے نہیں بنتا، قوم سے بنتا ہے۔ ہجرت کا آغاز ہوتا ہے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ راستوں میں بھوک تھی، بیماری تھی اور ہر موڑ پر موت کھڑی تھی۔ ارطغرل بچے کو اٹھاتے ہیں جو کہ پس پر گر گیا تھا۔ جب تک ہم سانس لے رہے ہیں کائی زندہ ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے صرف جنگجو نہیں رہا تھا، وہ امید بن چکا تھا۔ ایک سپاہی چلاتا ہے، حملہ! ہجرت کرنے والے قبیلے ہمیشہ کمزور سمجھے جاتے ہیں اور شکاری ہمیشہ کمزور شکار تلاش کرتے ہیں۔ ارطغرل، آج اگر ہم جھک گئے تو ہمارے آنے والی نسلیں غلام پیدا ہوں گی۔ کائی کے سپاہیوں، تلواریں نکالو! اور اس رات برف پہلی بار خون سے سرخ ہوئی۔ جنگ کے بعد صبح خاموش میدان، لاشیں جلتی ہوئی آگ۔ جنگ جیت لی گئی تھی مگر قیمت بہت بھاری تھی۔ ہر فتح اپنے ساتھ کچھ قبریں ضرور چھوڑتی ہے۔ ارطغرل غازی خاموش کھڑا تھا۔ سلمان شاہ نے بلایا، میں نے تمہاری آنکھوں میں وہ چیز دیکھی ہے جو صرف رہنماؤں میں ہوتی ہے۔ ارطغرل، رہنما وہ نہیں ہوتا جس کے پیچھے لوگ چلیں، رہنما وہ ہوتا ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دیکھ لے۔ مگر ارطغرل نہیں جانتا تھا کہ اس کی اصل آزمائش ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، کیونکہ مشرق سے ایک ایسا طوفان اٹھ چکا تھا جو سلطنتوں کو مٹی سے ملانے والا تھا، اور جلد اس طوفان کا راستہ کائی قبیلے سے ٹکرانے والا تھا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے منگولوں کا سایہ جب دنیا چنگیز خان کے نام سے کانپ رہی تھی، ایک نوجوان ترک سپاہی تاریخ کے سب سے خوفناک دشمن کے سامنے کھڑا ہونے والا تھا۔ دیکھتے رہیں اگلی قسط۔